بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے نچلے کو دیکھا کرو، اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ بات زیادہ لائق ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو برابر نہیں پیدا کیا، بلکہ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی جو معیشت ہے اس کو تقسیم کر دیا، اور کچھ کو اوپر کر دیا، کچھ کو نیچے کر دیا، یہ ہم نے کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ رزق کے دروازے کھول دے زمین میں تو یہ بندے بدماشی کرنے لگے، بغاوت کرنے لگے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جتنا چاہتے ہیں بس اس کے مطابق زمین پر رزق نازل کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، چاہے ہمارا دماغ ان حکمتوں تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے دماغوں میں آتا ہے، لیکن جب وہ نہیں کر رہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس کے پیچھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ دستور ہے کہ کچھ اونچے کچھ نیچے، لیکن دوسری جانب اللہ کو بندے سے شکر مطلوب ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں میرا شکر کرنے والا بن جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ بندے کی حالت کو اچھا کرنے کے لیے، مزید اچھا کرنے کے لیے، پہلے بھی اچھی ہے، چاہتے ہیں کہ بندہ شکر گزار بن جائے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر اللہ کی نعمت کی قدردانی کا نام ہے۔ جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اس کو واقعتاً محسوس کرنا، احساس کرنا کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کر رکھا ہے میرے اوپر۔ تو یہ شکر کا ایک طریقہ بتا دیا، فرمایا کہ ناشکری کا بھی ایک طریقہ ہے اور شکر کا بھی ایک طریقہ ہے۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ سے چھوٹے کو آدمی دیکھے، بڑے کو نہ دیکھے۔ اگر ایک آدمی لاکھ میں کھیلتا ہے تو وہ اگر کروڑ والے کو دیکھے گا تو یقینی بات ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
مجھے تو اور ملنا چاہیے، جب تک اور مجھے نہیں ملتا میری تو زندگی اجیرن ہے، عذاب ہے، تکلیف ہے، تنگی ہے، بس یہی سب کچھ سمجھتا رہے گا بیچارہ۔ اور اگر وہ نچلے کو دیکھے گا، کچے مکان والا اگر پکے مکان والے کو دیکھے گا تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن اگر وہ جھونپڑی والے کو دیکھے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر جھونپڑی والا اس کو دیکھے کہ جس کے پاس جھونپڑی بھی نہیں تو شکر پیدا ہوگا، لیکن اگر کچے مکان والے کو دیکھے گا تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنے پاس موجود نعمت کو حقیر جانے گا۔ ناشکری کیا ہے؟ اپنے پاس موجود نعمت کو حقیر جاننا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو اور چاہیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور چاہیے، یہ تو جذبہ اچھا ہے لیکن یہ کچھ نہیں ہے، اس کی ناقدری کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ ناشکری ہے۔ تو ناشکری جبھی پیدا ہوتی ہے جب آدمی اوپر زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس زمانے میں جو ہمارے ہاں ایک ناشکری کی عمومی فضا ہے ہمارے اندر کہ جہاں جس سے بھی پوچھیں، جس حال میں پوچھیں، کہتے ہیں کوئی حال نہیں۔ کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں۔ صحت کے حوالے سے پوچھیں، کوئی حال نہیں۔ کاروبار کا پوچھیں، کوئی حال نہیں۔ معاشرتی تعلقات کا پوچھیں، کوئی حال نہیں ہے۔ تو یہ جو کوئی حال نہیں ہماری زبانوں سے نکلتا ہے یہ ناشکری کا کلمہ ہے، اس لیے کہ جس حال میں ہم ہیں اس سے برے حال والے لوگ بھی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو الحمدللہ ہم بہت اچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ صبر جو ہے یہ بھی شکر بن جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، واقعہ لکھا ان کا کہ ان کو بہت بڑی بیماری، کوئی تکلیف تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ بیماری ہے، مثلا پیٹ خراب تھا یا معدہ خراب تھا، تو کہنے لگے پھر اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں کینسر تو نہیں کیا نا، تمہیں فلاں بیماری تو نہیں لگائی، فلاں خطرناک بیماری تو نہیں لگائی نا، صرف پیٹ ہی تو خراب کیا ہے، صرف بخار ہی تو کیا ہے۔ تو فرمانے لگے مجھے فوراً تنبؤ ہوا کہ واقعتاً میرا اس طرف دھیان نہیں تھا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سو سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ ایک عالم تھے، وہ بیمار ہوئے، ان کی عیادت کے لیے لوگ جاتے تھے، پوچھتے تھے، تو آگے سے فرماتے تھے کہ الحمدللہ ہزاروں سے اچھا ہوں، یعنی کتنے ہزار لوگ دنیا میں ایسے ہیں، لاکھوں ہیں جو مجھ سے بری صحت میں ہیں، کمتر صحت میں ہیں، میں الحمدللہ ان سے اچھا ہوں۔ تو مزید اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے نعمتوں میں اضافہ، لیکن جو نعمت موجود ہے جہاں تک ہے اس کی قدردانی ہو، اس کی ناقدری نہ ہو کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اس وجہ سے بھی بعض دفعہ ہمارے حالات بگڑے رہتے ہیں، ان میں سدھار نہیں آتا، اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نہیں آتی کہ ہم ان رحمتوں کو خود ہی ناشکری کر کے اپنے سے دور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔